بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان پر کچھ طرح کی نجاستیں ایسی طاری ہوتی ہیں کہ جب تک غسل نہ کر لیا جائے اس وقت تک وہ نجاست دور نہیں ہوتی ہے۔ مرد اور عورت پر دونوں پر یہ والی نجاست جنابت کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ مرد کے لیے یہ ایک ہی نجاست ایسی ہے کہ اگر انسان جنوب ہو جائے تو جب تک غسل نہیں کرے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا، لیکن خواتین کے لیے 3 اور نجاستیں ایسی ہیں کہ جب تک وہ غسل نہ کریں اس وقت تک وہ پاک نہیں ہوں گی۔ نمبر 1 ماہانہ نجاست، نمبر 2 بچے کی پیدائش کی نجاست، اور نمبر 3 ماہانہ نجاست یا بچے کی پیدائش سے ہٹ کر کوئی اور نجاست ہو تو اس کی وجہ سے بھی ان کو غسل کرنا پڑتا ہے یا بسا اوقات وضو بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر ماہانہ نجاست ہے تو ان کو غسل حیض کرنا پڑے گا، بچے کی پیدائش کی نجاست ہے تو ان کو غسل نفاس کرنا پڑے گا، اور ان دونوں سے ہٹ کر کوئی اور نجاست ہے تو ان کو غسل استحاضہ کرنا پڑے گا۔ لہذا جنابت کی نجاست ایسی ہے کہ جو مرد اور عورت دونوں کو طاری ہوتی ہے، وہ حلال سے بھی ہو سکتی ہے، حرام سے بھی ہو سکتی ہے۔ حلال کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں اس لیے وہ حلال ہے، مگر اس کے باوجود وہ نجاست طاری ہوگی اور غسل کرنا پڑے گا۔ حرام کا مطلب ہے کہ مرد یا عورت نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نجاست طاری ہو گئی ہے اور جنوب ہو گیا ہے مرد یا عورت، اور اس کی وجہ سے ان پر غسل واجب ہو گیا اور غسل کرنا پڑے گا۔ تو جنابت کی نجاست مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، باقی 3 نجاستیں ایسی ہیں جو فقط خواتین کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ نجاستیں جب طاری ہو جائیں تو اس میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا اگر جنابت کی نجاست طاری ہو جائے تو نمبر 1 اللہ کا نام یا قرآن کے آیات یا قرآن کے آیات کے کسی لفظ کو ہاتھ لگانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ جب تک کہ انسان غسل نہ کر لے اس وقت تک نہ اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتا ہے نہ قرآن کی آیات کے کسی لفظ کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ نمبر 2 مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، بالکل یہ داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ 14 معصومین کے حرم میں بھی داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ پہلے معصوم سے لے کے 14ویں معصوم تک کے حرم میں بالکل داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ احتیاط واجب کے طور پر۔ البتہ یہ دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ حرم کے حدود کتنے ہیں۔ اگر حرم کا حدود پتہ چل جائے تو اس میں پھر جنابت والے کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ کسی مسجد سے کوئی چیز اٹھانا یا کوئی چیز رکھنا احتیاط واجب کے طور پر یہ بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ باہر سے اٹھائیں، اندر جا کے نہ اٹھائیں یا اندر جا کے نہ رکھیں، فقط باہر سے اٹھائیں یا باہر سے کوئی چیز رکھ دیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور 5ویں چیز یہ کہ قرآن مجید کے 4 سورے ایسے ہیں کہ جن میں ایک آیت ایسی آتی ہے کہ جس کی اگر تلاوت کی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، جس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے۔ لہذا وہ پورا سورہ تو پڑھ سکتے ہیں مگر یہ والی آیت نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ جس کے پڑھتے ہی فوراً سجدہ واجب ہو جائے۔ لہذا اگر جنابت کے عالم میں ہے تو یہ 4 آیتیں پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ وہ سورہ یہ ہیں سورہ سجدہ، سورہ حامیم سجدہ، سورہ والنجم اور سورہ علق، ان میں سجدے والی آیتیں ہوتی ہیں، تو یہ سجدے والی آیتیں پڑھنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ جو میں نے 5 باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ حرام ہیں جو جنابت میں مبتلا ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اور یہی ساری چیزیں حرام ہیں اس عورت کے لیے بھی کہ جو ماہانہ نجاست میں ہو، چنانچہ ماہانہ نجاست والی عورتوں کے لیے بھی یہ ساری چیزیں حرام ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ماہانہ نجاست والی عورت کے لیے کچھ باتیں اور بھی ہیں کہ جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ مثلا ماہانہ نجاست والی عورت ہے، اس سے ازدواجی تعلقات قائم کرنا آگے کی شرمگاہ میں جائز نہیں ہے، احتیاط واجب کے طور پر۔ احتیاط واجب بھی نہیں بلکہ فتویٰ ہے اس سلسلے میں کہ آگے کی شرمگاہ میں تعلقات قائم کرنا جائز نہیں ہے آیت اللہ سیستانی کے یہاں۔ جو بات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی تفصیل ذرا ہو سکتی ہے، مناسب یہ ہوگا کہ وہ والی تفصیل ذرا کتابوں سے مطالعہ کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یا انفرادی طور پر کسی عالم سے پوچھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ ماہانہ نجاست والی عورت کے لیے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا بھی حرام ہے، اور جو نفاس والی نجاست میں ہوتی ہے
یعنی بچے کی پیدائش میں جو عورت نجاست میں مبتلا ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ بھی ازدواجی تعلقات قائم کرنا صحیح نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس کو طلاق دینا بھی جائز نہیں ہے۔ طلاق تو جو ماہانہ نجاست والی عورت ہے اس کو بھی اگر نجاست کے عالم میں طلاق دی جائے، اگر نجاست کے عالم میں طلاق دی گئی تو وہ طلاق صحیح نہیں ہوتی، اور نفاس والی عورت کو تو طلاق دینا ہی صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ چنانچہ یہ وہ سارے کام ہیں کہ اگر نجاست طاری ہو جائے تو نجاست کے عالم میں یہ سارے کام کرنا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ پروردگار سے دعا ہے کہ ان تمام امور سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔